ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلوانے کے لیے گزشتہ صدی کے اوائل میں متعدد تحریکیں چلیں اور سینکڑوں افراد نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ بعض افراد نے مادر وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا اور تختہ دار پر اجل کو لبیک کہا۔ برصغیر کی جدوجہد آزادی کی تاریخ میں کاکوری ٹرین ڈکیتی کا واقعہ ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ تاریخی واقعہ 9 اگست 1925 کو پیش آیا تھا، جب انڈیا میں کاکوری کے قریب سہارنپور سے لکھنؤ جانے والی ٹرین کو روک کر اس میں موجود سرکاری خزانہ لوٹ لیا گیا تھا۔ انڈین ریپبلکن ایسوسی ایشن کے صرف 10 نوجوان اس وقوع کے لیے ذمہ دار تھے۔ ان نوجوانوں کے نام تھے پنڈت رام پرساد بسمل، راجندر لاہڑی، روشن سنگھ، اشفاق اللہ خان، سچندر ناتھ بخشی، چندر شیکھر آزاد، بنارسی لال، بنواری لال، بھوپندر سانیال اور پریم۔ 9 اگست 1925 کو نصف کے قریب شب گزر چکی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی فوار پڑ رہی تھی۔ چاند کی 2 تاریخ تھی، اس لیے سرے شام سے ہی اندھیرا تھا۔ ایسے میں جب سہارنپور سے لکھنؤ جانے والی 8 ڈاؤن پیسنجر ٹرین کاکوری اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آ کر رکی تو چند مسافر ٹرین سے اترے اور چند لوگ ٹرین میں جلدی سے سوار ہو گئے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ تھوڑی دیر میں ایک ہنگامہ برپا ہونے والا ہے جو ہندوستان میں برطانوی حکومت کو ہلا کر رکھ دے گا اور برصغیر کی جنگ آزادی کی تاریخ میں علوالعزمی اور جاں بازی کا ایک ایسا نقش ابھرے گا جو آزادی کی تاریخ میں ہمیشہ عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ جو لوگ ٹرین کے مختلف ڈبوں میں سوار ہوئے ان میں اشفاق اللہ خان، سچندر ناتھ بخشی، پنڈت رام پرساد بسمل اور راجندر لاہڑی کے علاوہ انڈین ریپبلکن ایسوسی ایشن کے 6 دیگر ارکان شامل تھے۔ ٹرین کاکوری کی حدود سے نکلی ہی تھی کہ ایک ویران سی جگہ پر زنجیر کھینچ کر اسے روک لیا گیا۔ چند آدمی تیزی کے ساتھ نیچے اترے اور انہوں نے ٹرین کے دونوں جانب پوزیشنیں سنبھال لی۔ ٹرین کا گارڈ اور ڈرائیور نشانے پر تھے۔ چند فائروں کی آواز فضا میں گونجی اور ٹرین میں مسافروں اور عورتوں بچوں کی چیخ و پکار کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اچانک فضا میں ایک دبنگ آواز گونجی اور اعلان ہوا کہ کوئی شخص ٹرین سے اترنے اور کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم ڈاکو نہیں ہیں، انقلابی ہیں، ہم کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، صرف ٹرین میں جانے والا سرکاری خزانہ لوٹیں گے اور چلے جائیں گے۔ گروپ کے چند نوجوان گارڈ کے ڈبے تک پہنچ گئے اور اسے محاصرے میں لے لیا۔ گارڈ کو نیچے اتار لیا گیا۔ 3-4 آدمیوں نے اس ڈبے میں گھس کر اس تجوری کو نیچے گرا دیا جس میں سرکاری خزانہ موجود تھا۔ گارڈ نے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی۔ نوجوانوں نے تجوری کو چھینی، ہتھوڑے اور پھر کلہاڑی سے توڑ ڈالا۔ انہوں نے سارا خزانہ سمیٹ کر گٹھڑیوں میں باندھ لیا اور اس کے بعد گارڈ کو روک کر ڈرائیور کو گاڑی لے جانے کا حکم دے دیا۔ یہ سارا مرحلہ طے کرنے میں 45 منٹ صرف ہوئے۔ برطانوی استعمار اور اس کے آئینی نظام پر تاریخی ضرب لگ چکی تھی۔ نوجوان خزانے کی گٹھڑیوں کو سر پر رکھ کر پیدل ہی چل پڑے اور لکھنؤ پہنچ کر اپنے ٹھکانوں میں روپوش ہو گئے۔ اس دوران ٹرین بھی لکھنؤ اسٹیشن پر پہنچ چکی تھی جہاں مسافروں کی چیخ و پکار سے پورا اسٹیشن گونج رہا تھا۔ اگلے روز اخبارات کے ذریعے یہ خبر ملک کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ ہر شخص کی زبان پر کاکوری میں سرکاری خزانہ لوٹنے کی بہادرانہ کارنامے کا تذکرہ تھا۔ اتر پردیش یوپی کی حکومت نے نہایت سرگرمی کے ساتھ معاملے کی تفتیش کی۔ ابتدا میں مایوسی، ناکامی، غصے اور جھنجھلاہٹ کے سوا پولیس کے ہاتھ کچھ نہ آیا، مگر 1.5 ماہ کی مسلسل جستجو کے بعد 26 ستمبر 1925 کو پورے صوبے میں بیک وقت چھاپا مارا گیا اور 44 کے لگ بھگ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمہ شروع ہونے سے پہلے 16 نوجوان رہا کر دیے گئے اور بقیہ 28 کو کٹہرے میں لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ملزمان میں سے 2 افراد بنواری لال اور بھوپندر سانیال نے اقبال جرم کا لیا اور منصوبے کی تمام تفصیلات وعدہ ماف گواہ بنائے جانے کے وعدے پر پولیس کو بیان کر دی۔ پتہ چلا کہ 3 ملزمان اشفاق اللہ خان، سچندر ناتھ بخشی اور چندر شیکھر آزاد کے علاوہ تمام ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ پولیس نے ان تینوں ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی ہندوستان بھر میں جال بچھا دیا اور تھوڑے ہی دن میں اشفاق اللہ خان اور سچندر ناتھ بخشی بھی گرفتار ہو گئے۔ مقدمہ شروع ہو گیا۔ تمام ملزمان کے حوصلے بلند تھے۔ یہ سب
سب کے سب پڑھے لکھے نوجوان تھے جو جیل سے آتے اور جاتے وقت گیت اور غزلیں گایا کرتے تھے جن میں بیشتر ان کی اپنی کہی ہوئی ہوتی تھی، اور ان میں سب سے مشہور غزل کا مطلع تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ 21 مئی 1926 کو سیشن کورٹ میں مقدمے کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ یہ مقدمہ مارچ 1927 تک جاری رہا اور 6 اپریل 1927 کو مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس فیصلے کے مطابق رام پرساد بسمل، راجندر ناتھ لہری اور روشن سنگھ کو سزائے موت اور دیگر ملزمان کو عمر قید 5 سے 10 سال قید کی سزائیں سنا دی گئیں۔ ان ملزمان میں اشفاق اللہ خان، سچندر ناتھ بخشی اور چندر شیکھر آزاد آخری وقت تک پولیس کے ہاتھ نہیں آئے، مگر بعد میں انہیں ایک اور مقدمے میں گرفتار کر کے سزائے موت دے دی گئی۔ ملزمان نے چیف کورٹ میں سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی۔ اس دوران ملک بھر میں حریت پسند حلقوں میں بے چینی اور بے اطمینانی کی فضا قائم رہی۔ لیجسلیٹو کونسل میں ٹھاکر منجیت سنگھ نے سزائے موت پانے والے ملزمان کی سزائیں کم کرنے کی قرارداد بھی پیش کی، مگر کونسل کا اجلاس منعقد نہ ہونے کے باعث اس قرارداد پر بحث ہی نہ ہو سکی، اور جب بحث شروع ہوئی تو سارا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ چیف کورٹ نے سیشن کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اس دوران اشفاق اللہ خان اور سچندر ناتھ بخشی بھی گرفتار ہو چکے تھے۔ 19 دسمبر پنڈت رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ خان، راجندر ناتھ لہری اور روشن سنگھ کو یو پی کی مختلف جیلوں میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، جبکہ سچندر ناتھ بخشی سمیت 5 ملزمان کو عمر قید اور 10 دیگر ملزمان کو 3 سے 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ بر صغیر کی تاریخ میں یہ واقعہ کاکوری ڈکیتی کیس کے نام سے معروف ہے۔ آزادی کے بعد حکومت ہند نے سزائے موت پانے والے 2 حریت پسندوں رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ خان کی یاد میں ایک یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا۔ کاکوری ڈکیتی کیس کے دوران برصغیر میں ایک غزل بہت مشہور ہوئی جس کا مطلب تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اس غزل کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا رہا کہ اس سے اس ڈکیتی کیس میں سزائے موت پانے والے مجاہد آزادی پنڈت رام پرساد بسمل نے تخلیق کیا تھا۔ اس غلط فہمی کا سبب یہ تھا کہ پنڈت رام پرساد بسمل کی زبان پر آخری وقت میں یہی شعر تھا، اور چونکہ ان کا تخلص بھی بسمل تھا اس لیے یہ غلط فہمی مزید تقویت پکڑ گئی۔ سال بے سال یہ شعر انہی کے نام سے منسوب رہا، لیکن اس شعر پر اس وقت تنازع اٹھ کھڑا ہوا جب 1965 میں منوج کمار بھگت سنگھ کی زندگی پر بنائی جانے والی فلم شہید میں اس غزل کو شامل کیا گیا۔ ایک محقق ابو محمد شبلی نے مضمون لکھ کر ثابت کیا کہ یہ غزل رام پرساد بسمل کی نہیں بلکہ محمد حسن بسمل عظیم آبادی کی ہے جو اس وقت حیات تھے، اور انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ بسمل عظیم آبادی کی غزل آپ کے سامنے مکمل رکھ دیتے ہیں جو ان کے نام سے ہی نہیں بلکہ یقینی طور پر انہوں نے ہی لکھی ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، لے تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے، مرنے والوں آؤ اب گردن کٹاؤ شوق سے، یہ غنیمت وقت ہے خنجر کفے قاتل میں ہے، وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے، اب نہ اگلے ولولے ہیں اور نہ وہ ارماں کی بھیڑ، صرف مٹ جانے کی ایک حسرت دل بسمل میں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔